اللہ ہے, اور اگر ہے تو ایک ہے, اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا, دکھتا نہیں. یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں, بنیادی عقیدے ہیں. ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے, جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے, جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے. صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے, ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں. رب ذوالجلال رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے. اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں, روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا, راتیں تمام ہو جائیں گی. قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں, اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی, یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا. یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے, مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. اللہ رحمان ہے, یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا, سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا, بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں, ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں. اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے. کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا, رحم کرنے والا, نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ, بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا. میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا, اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی. دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی. اللہ رحمان ہے, اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے, کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے, تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے. آخر وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے, باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے, تمہارے لیے جوجھتا ہے, محنت کرتا ہے, آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے, خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے, ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے, اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی, اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے, اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. ہم جنید حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ, توجہ جاتا ہوں, سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں, کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں. توجہ, بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے, ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے, اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے. حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے, پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے. یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے, آپ کے ساتھ بھی, بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں, جو اسے گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے,
تیسرے دن ایک مہمان ملا, اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا, کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں, اب کھانا بنایا گیا اچھا دسترخوان پر, کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. وہ دہریا تھا, ملحد تھا, کہا کون سا اللہ, میں اللہ کو نہیں مانتا. اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا, آپ نے دسترخوان کھینچ لیا, کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ. دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا دیا. یہ تو شان ہے انبیاء کی, اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے, افطار پارٹی والے ہیں. آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاص. ہماری عبادتوں میں, ہماری ہر نیکی کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے, خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں. حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے, تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. یہ چھوٹا شرک ہے, چھپا ہوا شرک ہے, عام گناہ کی بات نہیں, شرک کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے. دوسروں کی رضا, دوسروں کے خیال, دوسروں کی مرضی, یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے. آج لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان, صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے. ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے, داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے. لوگ کچھ نہیں بولیں گے, جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت. میرے عزیزوں, لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں. تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار و سکون نہیں آ سکتا. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علی اعلان یہ کہتے تھے. حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے, سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے, تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو, ناک کاٹ رہے ہو, کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں, لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں. میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں, اس بات کا مجھے فخر ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کس طرح چل رہے ہیں, کس طرح بیٹھ رہے ہیں, یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے, ایک اجنبی شخص آیا, مجلس میں آیا, آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا, اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا, قریب سے قریب ہو کر بیٹھا. صحابہ اکرام اور بھی مجلس میں تھے, سب دیکھ رہے تھے, اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا, اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر, رسولوں پر, تقدیر پر, قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام, پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا, اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا رمضان کے, زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو, اور حج کرنا صاحب استطاعت کو, یہ اسلام ہے. 2 سوالات ہو گئے. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان, احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں. احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں. اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے, وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو.
عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں. اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر. وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے. اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے. بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے. لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے. وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں. ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی. ہوائیں اگر جلال میں آئیں تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں. آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزا کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو. تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں. نزا کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے. وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا. عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے. سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں. اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا. سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر. اس میں سورہ یاسین کے متعلق
تقریباً مومنین جانتے ہیں کہ آج ہم نے وہ سورہ تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے۔ فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اسنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، یا پھر
ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے. وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے. تو خدا تو یہی ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے, ہر گھڑی ہے. دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان. تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. میں آتا ہوں, ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو, ان کی پہچان الگ بنا دو. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ, اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي, اور میری عبادت کرو گے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے. افلم تکونوا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا. اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا, یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, ڈالو ان کو اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں, مہر لگا دی جائے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے. قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے. امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا, وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا. ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو, میں تمہارا اصل رب ہوں, میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا, فلاں فلاں فلاں. کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں, مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے, کیا کروں کیا کروں. گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں, آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو, اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں, تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو, تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں. نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا, یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا, اس کی بخشش فرما دے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے. وہ دن اس